السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ السلام على خير الأنام وسيد حبيب إله العالمين محمد، بشير نذير ہاشمی مکرم عطوف رحیم من یسمی بأحمد۔ معراج پر پہنچے نبی، ظاہر ہوئے راز خفی، بولے ملائک سب یہی، بلغ العلا بکمالہ۔ رضوان نے دی بڑھ کر صدا، کیا نور ہے صلی علی، شمس و قمر ان پر فدا، کشفت دجا بجمالہ۔ حوریں کھڑی تھی صف بصف، تھے جام کوثر کف بکف، بولی سبھی عزت شرف، حسنت جمیع خصالہ۔ حق نے کہا اے بندگاں، میرا ہے پیارا مہماں، یہ ہے صاحب کون و مکاں، صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج اس مبارک مجلس میں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آقا سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ، معراج کا واقعہ، ایک عظیم معجزہ معراج کا واقعہ اللہ بولنے کا موقع دیا ہے، اللہ آپ کو سننے کا موقع دیا ہے۔ معجزات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ہیں، اور معجزات کی نوعیت بھی الگ الگ۔ مثال کے طور پر انگلیوں سے پانی کا ابلنا، مبارک ہاتھ سے بکری کے تھنوں کو مبارک ہاتھ لگتے ہی بکری کے تھنا بھر جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن یعنی مبارک تھوک سے لوگوں کو شفا مل جانا۔ لیکن سب ایک معجزات اپنی طرف، لیکن معراج کا جو معجزہ ہے ایک اپنی نوعیت کا ایک الگ ہی معجزہ ہے۔ تو معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی رفیق حیات حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد واقعہ معراج پیش آیا۔ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے معجزے بے شمار ہیں، ان میں سے سب سے پہلا معجزہ کو قرآن مجید، قیامت تک یہ معجزوں میں سے سب سے زبردست معجزہ، اس کا سکہ اس زمانے سے بیٹھا ہے اور انشاءاللہ قیامت کے آخری دنوں تک بھی بیٹھا رہے گا۔ کوئی بھی قرآن کو پیش نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکے گا۔ ارے بس۔ اور دوسرا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ مشہور معجزہ شق القمر، یعنی چاند کے دو ٹکڑے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن بھی یاد دلاتا رہتا ہے۔ اب ہے تیسرا معجزہ معراج، اس میں بھی ایمان و یقین کی دنیا میں ہمیشہ روحانیت کو ایک تازہ پھل ملتا رہتا ہے۔ ارے بس، ہمیشہ ایمان اور یقین کو ایک تازہ پھل، معراج کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً 1,24,000، دیکھو انبیاء علیہ السلام 1,24,000 ایسا تاکید کے ساتھ نہیں بول سکتے، پکا نہیں بول سکتے، قریب ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 1,24,000 سے کم بھی بھیجا ہو یا زیادہ بھی بھیجا ہو، لیکن یہ ایک چیز ہمیں کیا نہیں کر سکتے، فکس نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قریب 1,24,000 نبیوں کو بھیجا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک نبی کو الگ الگ معجزے بھی دیا تھا، مختلف قسم کے معجزے. لیکن یہ جو معراج کا معجزہ ہے نا، جو ہمارے نبی کو اللہ دیا تھا، یہ نہ تو بڑے سے بڑے فرشتے کو ملا اور نہ بڑے سے بڑے نبی مکرم کو ملا. یہ صرف ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا. اور یہ بڑا عجیب معجزہ ہے. حدیث کی کتابوں میں، قرآن کریم میں اس کے بارے میں تفصیلاً کیا ہے، مذکور ہے. قرآن کریم میں 2 جگہوں پر معراج کا ذکر ہے. کتنی جگہوں پر؟ 2 جگہوں پر. ایک تو 15ویں پارے کے شروع میں، آیت 62 میں، 15 پارہ شروع سورہ اسراء، آیت 62 میں ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نجم میں اس کو ذکر کیے ہیں. سورہ نجم میں اس کو ذکر کیے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی معراج جسمانی نہیں ہوا تھا، معراج صرف روحانی ہوا تھا. یعنی ہمارے نبی جسم کے ساتھ آسمانوں پر نہیں گئے تھے، بلکہ روح کے ساتھ گئے تھے. تو بات یاد رکھیں، معراج جو ہوئی تھی وہ روح کے ساتھ نہیں بلکہ جسم کے ساتھ ہوئی تھی. روح کے ساتھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مرتبہ جا چکے تھے، کئیوں مرتبہ جا کے چکے تھے. حدیث کی کتابوں میں محدثین بھی فرماتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح کے ساتھ تو بے شمار جا کر آ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو معراج کی ذکر ہم کر رہے ہیں، جو معراج کی بات ہم کر رہے ہیں، وہ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح اور اپنے جسم دونوں کے ساتھ گئے. بہت سارے دلائل ہیں اس کے بات سمجھنے کے لیے، لیکن مختصراً آسانی سے سمجھنے کے لیے 15ویں پارے کے شروع، 15ویں پارے کا جو سورہ ہے سورہ اسراء، اسے دیکھو. سبحان الذی، سورہ شروع ہوتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. معراج کا واقعہ جسمانی ہوا، کہنے والی ذات اللہ کی ہے، کہنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ جو واقعہ بول رہا نا، یہ بولنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ بڑی قدرت والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. سبحانہ کے لفظ سے شروع کیا ہے. پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا، جو اپنے بندے کو لے گیا. خود اللہ بول رہا ہے اپنے بندے کو لے گیا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو کیا کرے؟ لے گئے. اسرا کے معنی لغت میں آتا ہے رات کو چلنا. کسے؟ رات کو چلنا. تو اللہ اب یہاں لفظ لایا ہے بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی، جو اپنے بندے کو رات میں لے کر گئی، اللہ کی ذات. تو عبد کا معنی صرف روح کو نہیں آتا، عبد کا معنی جسم اور روح دونوں چیزوں کو عبد بولا جاتا. سد مانا ہے. اگر روح ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سبحان الذی اسرا بروحہ، لیکن اللہ یہاں سبحان الذی اسرا بعبدہ لائے. تو عبد جسم اور روح دونوں چیزوں کو بولتے سو بندہ. سد مارا ہے. اس کے لیے دوسرے پاروں میں ایک آسان سی دلیل پیش کر دوں. دیکھو سورہ شورا میں اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا. تھوڑا توجہ سے سنو. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا جو سفر کر رہے تھے وہ صرف روح کا کر رہے تھے، جسم کا نہیں کر رہے تھے، ان کے لیے دلیل صاف ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ہر کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ معراج کا سفر کریں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ فرعون نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. بنی اسرائیل پر فرعون کیا کرا ہے؟ بہت بڑا ظلم کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر چلو اور مصر چھوڑ ڈالو، راتوں رات بلا لے کر چلو. قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام میرے بندوں کو لے کر کیا کریں؟ چلیں.
تو یہاں بعباد کا لفظ اللہ استعمال کریں گے، عبد کی جمع عباد، تو اللہ یہاں عباد کا لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی روحوں کو لے کر نہیں چلے، بلکہ بنی اسرائیل کے جسموں کو لے کر چلے، جسموں میں روح تھی۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ روح اور جسم دونوں چیزوں کا نام ہے عبد۔ صرف روح کا نام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروحی ہی بولتے تھے، لیکن اللہ عبد لائے ہیں، تو عبد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئی؟ معراج کو گئی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس سے معراج کا جسمانی ہونا خود بخود معلوم ہو جاتا ہے۔ ابتدائے سفر سے لے کر آخری سفر تک، انتہائی سفر تک ایک ہی جیسی حالت تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ عرصہ جگنے کی حالت میں تھا اور کچھ وقت سونے کی حالت میں تھا، خواب میں تھا، ایسا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اس قرآنی آیات میں جسمانی معراج کا ثبوت اس سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان کہا، جو تعجب اور اظہار قدرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سبحان جو ہے یہ تعجب اور قدرت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان کا لفظ لاری کئی کہ تو یہ جو واقعہ ہے نا، یہ واقعہ بڑا تعجب انگیز واقعہ ہے اور غور و فکر کے قابل واقعہ ہے۔ اس میں بہت سے نکات بیان کیے گئے۔ دیکھو لفظ سبحان کا استعمال اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہو سکتا ہے جب معراج جسمانی تسلیم کر لی جائے، ورنہ معراج جسمانی نہیں ہوئی، خواب کی حالت میں ہوئی تو تعجب کیا ہے؟ خواب کی دنیا میں ہمیں بھی کانگاں کی پھر لگا جاتی۔ تو تعجب اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے تھے، اپنے روح کے ساتھ بھی، اپنے جسم کے ساتھ بھی۔ اس کی دلیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے بندوں کو لے کر چلو رات رات۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تھے، بنی اسرائیل کی روحوں کو بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر چلے تھے۔ تو عبد کا جو مقام ہے نا، مثال کے طور پر سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لما قام عبد اللہ، یعنی عبد کا لفظ استعمال کیا۔ تو قرآن میں جہاں بھی عبد کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہی مراد ہے، ایک چیز نہیں۔ پھر یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے معزز اور بڑے بڑے القاب میں سے عبد کا لفظ استعمال کیوں فرمایا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے زبردست القاب ہی شروع میں ان میں پڑھا، بشیر ہے، نذیر ہے، ہاشمی ہے، مکرم ہے، رؤوف ہے، احمد ہے، ہاں کیسے القاب ہی۔ لیکن عبد کا کئی کو مزمل ہے، مدثر ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، حاشر ہے، خاتم ہے، آرے باسر میں ایسے بہت سارے ہی۔ لیکن عبد کا لفظ کیوں؟ اس لیے کہ معراج ایک عظیم الشان اور انوکھا معجزہ، کسی اور نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نصیب نہیں کیا۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو اس عظیم واقعے سے کہیں کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الوہیت کا شبہ نہ کر لے۔ کیا مطلب؟ اتنا زبردست واقعہ، ایک ہی رات میں ساتوں آسمان، جنت، عرش، کرسی، اللہ کا دیدار، یہ سب ایک ہی رات میں ہو رہا ہے۔ تو کوئی آدمی یہ نہ سوچ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کے برابر ہے، الوہیت کے برابر ہے، الہ یعنی عبادت کے لائق ہے۔ کوئی یہ شبہ نہ کر لے، کوئی یہ شک میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے اللہ عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور عبد، عبدیت، بندگی، بندے کا مقام بہت اونچا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھے بار بار یا رب یا رب پکارتے ہیں، کبھی تو یا عبد، اے میرے بندے کو کبھی پکار دو بس۔ حسن دہلوی فرماتے ہیں بندہ حسن بس زباں گفتہ کہ تو بندہ تو بزباں خود بگو بندہ نواز کیستی۔ تو عبدیت کا مقام بہت اونچا ہے۔
دیکھو کلمے کے اندر بھی یہی بات ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبدیت کا مقام بتائیں۔ بہرحال یہ اس کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی تھی، روحانی معراج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 42 مرتبہ ہوا تھا، لیکن جسمانی معراج صرف ایک بار پورے جسم کے ساتھ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس معراج کی بہت بڑی اہمیت ہے، چنانچہ اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی موقع پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اپنے ابا کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت ابو القاسم انصاری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ شب معراج میں حق تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا سب سے زیادہ پسندیدہ لقب اور محبوب صفت کون سی ہے آپ کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صفت عبدیت، اے اللہ عبد بننا، بندہ بننا مجھے سب سے زیادہ پسند، یہ صفت مجھے سب سے زیادہ پسند، یہی بندہ ہونا مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ۔ اس لیے جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورے کو عبد ہی کے نام سے شروع کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، واقعہ معراج کو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لا اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کا بندہ بن کر رہنا پسند کر رہی۔ آج امت کئی باتوں میں پڑھ کر کیا ہو رہی ہے؟ اپنے آپ کو گمراہ کر رہی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی کہ اللہ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں آپ کا عبد، آپ کا بندہ، آپ کی بندگی میں رہوں، آپ کا بندہ بن کر رہوں، مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک دفعہ حج کے موقع پر حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ معراج کہاں سے ہوئی تھی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ام ہانی کے گھر سے ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر ام ہانی کے گھر سے کیا کرے تھے؟ شروع کیے تھے۔ میں نے پوچھا ام ہانی کا گھر کہاں ہے؟ ان کو معلوم نہیں تھا۔ میں نے ان کو باب عبدالعزیز لے گیا، دروازوں کے نام ہی وہاں پر، اور وہاں جو لائبریری بنی ہوئی تھی اس کے پاس لے جا کر کہا کہ یہی ام ہانی کا گھر ہے، آج بھی ہے لائبریری وہ۔ اللہ مجھے بھی دیکھنے کا موقع دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سوئے تھے، یہیں سے اٹھ کر حتیم تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند اور بیداری کی حالت میں تھے، آدھی نیند آدھی ہوشیارگی، ہوش، سر میں پوری کی پوری نیند ہے، پوری کی پوری ہوش نہیں، درمیان۔ حضرت جبرائیل آئے اور چھت پر سے آئے اور اپنی عادت کے خلاف، اپنی عادت کے خلاف، معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، جیسا آتے تھے ویسا نہیں، عادت کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دبائے تاکہ بیدار ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ سب نارام بڑی بڑی حکمت کی باتیں ہیں، وہ سب پیر کہیں کو دبائے اور وہاں سب چلے گئے نا، بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، قصہ ختم ہوتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا، سینہ اقدس کو کیا کرا؟ چیرا گیا، اور اندر سے قلب اطہر کو نکال کر جنت سے ایک تشت لائے تھے، وہ علم اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اس کو تشت کو گیا سر میں، وہ تشت میں دل رکھو، اسے زمزم سے دھویا گیا۔ کس سے دھویا گیا؟ زمزم سے دھویا گیا۔ اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ آب زمزم حوض کوثر سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ اگر حوض کوثر کا پانی زمزم کے پانی سے بڑھ کر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے تشت میں حوض کوثر کے پانی کو بیچتا نہیں، لیکن جنت سے تشت لا کر زمزم کے پانی کو اٹھا کر زمزم کے پانی سے کیا کر رہی؟ دل دھو رہی۔ تو زمزم کے پانی سے دھویا جا رہا ہے۔ زمزم کی فضیلت تو بڑھ کر ہے، کہیں کہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیر، جبرائیل علیہ السلام کا پر، اور سب سے بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اس میں ہے۔ حکمت کیا ہے؟ آج کل دیکھو سائنسی دنیا اس پانی کو تحقیق کر رہی ہے، اس پانی کو کیا کر رہی ہے؟ تحقیق کر رہی ہے۔ تحقیق کر کو اس کی فضیلت کو ماننے کے لیے مجبور ہے سائنسی دنیا، اور اس میں صحت مند اجزاء کا اعتراف بھی کرتی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر کیا کیا گیا؟ دھویا گیا۔ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کئی کو دل نکال کو دھوئے، زمزم سے کیوں دھوئے؟ آپ میں سے جب کوئی لمبے سفر پر جاتے ہیں تو انجیکشن لگایا جاتا ہے،
کیا لگایا جاتا ہے؟ انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جب لمبے لمبے سفراں جاتی نا، اپنی صحت کو دکھا لے کو، ماترے وغیرہ لے لے کو، انجیکشن لے لے کیا کرتی جاتی۔ سعودی عرب میں تو اس کے بغیر ویزاس نہیں ملتا، پہلے کیا کرتی؟ صحت چیک کرتی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کی آب و ہوا صحت کو متاثر نہ کرے۔ سفر بدل رہا نا، جگہ بدل رہی ہے نا، تو ہوا متاثر نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیرا گیا، دل مبارک کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اسی جگہ لگا دیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ اب براق بہت سارے اسے کیا نام دیا لے؟ سفید گھوڑا، 2 پرہ لگا لے کو۔ ارے اب حضرت ابو بکر دیکھے نہیں، ہمیں دیکھ ڈالیں کیا؟ نعوذ باللہ، مذاق اڑاتے ہیں آج، براق کا مذاق اڑا رہی۔ تو برق کے معنی بجلی ہیں، اسی طرح چمکدار سفید سواری تھی۔ براق ایک جنتی جانور ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیاوی جانور نہیں تھا، یہ جنت سے آیا ہوا تھا، جو خچر سے چھوٹا، حمار سے بڑا، یعنی گدھے سے بڑا۔ اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ ایک قدم اس کا ہماری نظر جہاں ختم ہوتی تھی وہاں جا پڑتا تھا، اتنا تیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ کچھ شوخی کرنے لگا، یعنی کچھ ہلنے لگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق سے کہا ہے، براق تجھ پر تو آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم، محترم اور معظم کوئی سوار ہی نہیں ہوا۔ تو براق شرم کے معنی پسینہ پسینہ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، سواری اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی مختلف مقامات سے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے جا رہی۔ مدینے کے درخت دکھائے گئے، مدینۃ المنورہ کے، اور بتایا گیا کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ، آپ یہاں چاہتے سے ہجرت کر کو۔ پھر کوہ طور پر لے جایا گیا، طور پہاڑ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ پھر آگے چلے، ایسی جگہ کو دکھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور اس براق کو بیت المقدس کے باہر ایک پتھر سے باندھا لے، براق کو ایک پتھر سے باندھا لے۔ یہ وہی پتھر تھا جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پرانے جتنے بھی ہمارے پہلے نبیاں گزرے تھے، پہلے کے نبیاں، وہ سب وہاں پر باندھا کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے براق کو گرد و غبار سے صاف کیا اور اس پتھر سے باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو مثالی جسم میں وہاں بھیج دیا تھا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سب جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی۔ اب بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام ہیں، امامت کون کرے؟ کون کرے امامت؟ نماز کون پڑھائے؟ اگر کسی کی جگہ بہت سارے مساجد کا امام اور مقتدی جمع ہو جائیں تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمارے حضرت کو پہلے موقع مل جانا، کہ تو اتنے بڑے بڑے لوگوں میں ہمارا حضرت نماز پڑھائے تو ہمارے مسجد کا نام آ جاتا، ہمارے امام کو موقع ملے اور وہی نماز پڑھے۔ لیکن گھر والا جو چاہتا ہے کہ جہاں جگ جمع ہوئے ہیں نا، انہیں کس سے بولتا ہے کہ انہوں جا کو پڑھانا نماز، ہمیں چالے نے سکھایا ہوتا۔ تو مالک مکان کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو آگے کر دے تو کسی کو اعتراض نہ ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا نماز کون پڑھائے؟ تو یہاں بڑے بڑے انبیاء ہیں، ابو البشر، پورے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ سبحان اللہ، کیا انبیاء بھائی، نامہ لیتے رہے تو جذبہ آ جاتا ہے دیکھنے کا، انشاءاللہ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، بڑے بڑے امام کون بنے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے پوچھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، جس کا روحانی وزن سب سے زیادہ ہو اس کو امام بنا دو، روحانی۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا تو روحانی طور پر سب سے زیادہ وزن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا دیا۔ نماز ختم ہوئی، اس کے بعد آسمانوں تک ایک لفٹ لگائی گئی، لفٹ جانے کی۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جانے سے پہلے بیت المقدس کیوں لائے؟ مکے سے لے جا سکتے تھے نہیں؟ تو ہمارے استاد حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیت المقدس جو ہے یہ زمین کا سب سے اونچا حصہ ہے، زمین کا سب سے اونچا حصہ ہے، تو گویا یہ آسمانوں پر جانے کے لیے زمینی ایئرپورٹ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس طرح زمینی ایئرپورٹ۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی شام ہی میں اتریں گے، اور ہاں بیت المقدس کیوں لے گئے؟ بیت المقدس کیوں لے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے خود ذکر کر دیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا، ہم نے اس کے ارد گرد بہت سی برکتیں رکھی ہیں، مسجد اقصیٰ کے آزو بازو کیا رکھے ہیں؟ بہت سی برکتیں رکھی ہیں، تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں آپ کو دکھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یہاں بکثرت انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، بیت المقدس میں بہت سارے انبیاء، اور یہی مقام مرکز تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عرش سے لے کر نیل و فرات تک میرا خاص حصہ ہے، عرش سے لے کر دریائے نیل دریائے فرات تک میرا خاص حصہ، یعنی یہ مسجد اقصیٰ، اس میں میں اپنے خاص بندوں کو بھیجوں گا، اور یہ علاقہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور مدفن الانبیاء تھا، یعنی انبیاء علیہ السلام بہت سارے وہاں آئے، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام وہاں دفن بھی ہیں، مدفن بھی ہیں۔ زیادہ تر انبیاء علیہ السلام اسی جگہ بھیجے گئے، شام ہی پر زیادہ نبی بھیجے گئے، اور یہ علاقہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن بھی تھا اور مدفن بھی تھا۔ بیت المقدس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام شروع کرے، اور اس کے ختم حضرت سلیمان علیہ السلام کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی مسجد اللہ نے کون سی بنائی دنیا میں؟ اسلام کی سب سے پہلی مسجد نہیں، دنیا میں سب سے پہلی مسجد اللہ نے کون سی بنائی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد الحرام بنائی، یعنی مکہ کعبۃ اللہ۔ زمین و آسمان سے ہر چیز سے 2000 سال پہلے، زمین آسمان کچھ بھی نہیں بنائے تھے اللہ، اس سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ بنا دیا، اور اس کی بنیاد 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ سر میں بنیاد پلر، سر میں کیا بولتے ہیں، پایا 7ویں زمین کے نیچے۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی؟ تو جواب دیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس بنایا۔ مسجد حرام کے بعد دوسری مسجد دنیا کی کون سی؟ بیت المقدس۔ پھر پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جواب دیا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنے سال کا؟ 40 سال کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی شاندار مسجد بنائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت طاقت دیا تھا، سب سے بڑی سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے۔ 2 کافر بادشاہ گزرے ہیں، 2 مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال حکومتیں دیے تھے۔ کافر بادشاہ میں سے ایک بخت نصر اور ایک نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بخت نصر، 2 بادشاہ کافر۔ مسلمانوں میں سے 2 بادشاہ، ایک حضرت سلیمان، ایک ذوالقرنین۔ کون؟ ذوالقرنین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی شاندار حکومت عطا فرمائی تھی، اور یہ عظیم الشان حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دعا کا ذکر کیا ہے، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ پہلی حکومت کا سوال نہیں کرتے، ہم جب سوال کرتے ہیں تو سب سے پہلے گھر مانگتے ہیں کہ اللہ گھر تنگ پڑ گیا ہے، بڑا سا گھر دے دے، گاڑی پرانی ہو گئی ہے، نئی گاڑی دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے حال کا علم تھا، اس وجہ سے 2 دعا اللہ نے ہمیں سکھائی، اس میں بھی یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔
مجھے بخش دے، بار الہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد فرمایا وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اور مجھے پھر ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی، ہواؤں پر حکومت، چرندوں پر، پرندوں پر، درندوں پر حکومت، اور ایسا زبردست تخت عطا فرمایا جو ہواؤں کی دوش پر اٹھتا تھا۔ تخت ہواؤں کے ساتھ اٹھتا تھا، نہ پرندوں کی ضرورت ہے، نہ پروں کی ضرورت ہے، نہ کسی پنکھے کی ضرورت ہے، نہ لکڑیوں کی ضرورت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک 1 مہینے کی مسافت اسی تخت پر طے کرتے تھے۔ تو ایسی شاندار حکومت عطا فرمائی تھی، اور پرندے ان کے اوپر اڑ کر سایہ کیے رکھتے تھے۔ جس کا جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے اس کے حالات بھی اتنے ہی عجیب ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سر پر تاج سجا رہے تھے۔ تاج ٹھیک طرح سے سج نہیں رہا تھا، اتارا اور دوبارہ پھر سر پر رکھی، لیکن ٹھیک سجا نہیں، پھر اتارا اور ٹھیک کیا، سجا نہیں، سجدے میں گر گئے، اور پھر تاج کو سر پر رکھا تو سج گیا۔ سر میں آ رہا ہے؟ 2 مرتبہ سجا نہیں، سجدے میں گرے، سر میں آ رہا ہے، تو سر کا تاج کیا ہو گیا؟ سج گیا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے تاج کیا نہیں ہوا تھا؟ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ ارے بس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر بدل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر بدل گئی، سارا جہاں بدل گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بدلا لیتی نا تو سارا جہاں بھی کیا ہوتا تھا؟ بدل جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد کو بناتے وقت بہت سارے جنوں کو کام پر لگایا، اور اس کی تعمیر میں بہت قیمتی پتھر استعمال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 13 سال کی عمر میں حکومت عطا فرمائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور 53 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، اور حکومت سنبھالنے کے 4 سال بعد اس مسجد کا تعمیری کام شروع کیا تھا، اور وفات تک مسجد کو تعمیر کرتے رہے۔ 4 سال کے بعد بھی شروع کر اس کام میں انتقال تک کام چلتا رہا۔ تو مسجد کا کام سوچ کر دیکھو، حتیٰ کہ آپ کی وفات کا وقت آپ پہنچا، مسجد کی تعمیر کا زیادہ تر کام مکمل ہو چکا تھا۔ آپ نے ایک عام دعوت اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 12,000 بھیڑ اور 20,000 بکرے ذبح کیے اور سب کو کھلایا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 12,000 بھیڑ اور 20,000 بکرے کیا کرے حضرت سلیمان علیہ السلام؟ ذبح کر کو سب کو کھلائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جو اس مسجد میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور دنیاوی غرض کوئی نہ ہو، یہاں دعا مانگے اس کو ایسا پاک و صاف کر دے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کر رہی کہ اللہ صرف کوئی مسجد میں صدمہ آ رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دعا مانگے، دنیاوی غرض سے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دعا مانگے تو اللہ اسے ایسا پاک کر دے جیسا وہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتے وقت جیسا تھا، ماں کے پیٹ سے ویسا کر دے۔ دعا مانگ رہی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 5 دعائیں مانگی تھی۔ کتنی دعائیں؟ 5 دعائیں مانگی تھی۔ ایک تو یہ کہ جو دنیاوی غرض سے اس مسجد میں داخل ہو اور توبہ کرے، اس کی توبہ کو قبول فرما، صدمہ رہا ہے، اور اس کے گناہوں کو پاک و صاف کر۔ اور اگر کوئی امن مانگنے کے لیے اس مسجد میں داخل ہو تو اس کو امن دے دے۔ تیسری دعا ہے اگر کوئی فقیر یا محتاج اس مسجد میں نماز کے لیے داخل ہو جائے اور کسی دنیاوی غرض سے نہ آیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنی کر دے۔ چوتھی ہے اگر میری مسجد میں کوئی بیمار آئے اور داخل ہو اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے آئے تو اس کو شفا عطا فرما۔ اور اللہ میری مسجد میں جو داخل ہو اپنی رحمت کی نظر سے اس کو مالا مال کر دے۔ یہ 5 دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی تھی۔ تو یہاں تک بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی باقی رکھے تو انشاءاللہ بات بھی باقی رہے گی۔ جتنی بھی باتیں ہم سنے ہیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ، ملتی ہے یا عشق
عشق کی پڑیا یہاں سے ملتی ہے، ہاں ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا۔ میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا ہے، ہدایت کا یہ مرکز ہے۔